الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں فرض نماز پر محافظت کرنے کے ثواب کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نماز پر محافظت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کا ثواب بیان فرمایا ہے اور اس کی فضیلت ذکر کی ہے۔ لہذا اگر ہم انہیں جان لیں اور ان کا ہمیں علم ہو جائے تو ہم نماز پر محافظت کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ہمارا نفس آمادہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو کما حقہ ادا کر سکیں۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو بہت زیادہ اجر سے نوازے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وقال اللہ انی معکم، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جب تم نماز ادا کرتے ہو اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ اور جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، تو اللہ رب العالمین جس کے ساتھ اس کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، آج ہمارا سب کچھ بگڑ اس وجہ سے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے روٹھ جاتا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے التجا کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ لوگ توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہیں، لہم جنات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہے، ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور کریم رزق ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جو لوگ اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اور وہ برائیوں میں ملوث ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس پر کارگر نہیں ہوتی، اسے اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں اس سے غلطی ہو رہی ہے
اور غلطی ہونے کی وجہ سے وہ برائیاں نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ برائیوں میں ملوث ہے، تو اس کو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے، اپنی عبادتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی باتیں اس کو برائیوں سے کیوں نہیں روک پا رہی ہیں۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر تدبر کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جب میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے بیان فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، اور نہ ہی اس کے عبادت میں۔ وتقیم الصلاۃ المفروضہ، اور تم فرض نماز قائم کرو۔ وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ قال والذی نفسی بیدہ، تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ عمل نہیں کروں گا، اتنے ہی پر اکتفا کروں گا۔ فلما ولا، جب اس نے پشت پھیری اور وہ جانے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ دنیا ہی میں کسی جنتی آدمی کو دیکھ لے تو دیکھ لو وہ جنتی جا رہا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں پر محافظت ضروری ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے، اس زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سارے کام کر لیں اور صحیح طریقے سے انجام دیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بخش دیتا ہے اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ ومن جاء بہن ولم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، جو شخص ان نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور استخفافاً اس کے حق کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس عہد ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ومن لم یأت بہن، جو شخص ان نمازوں کو نہ ادا کرے، فلیس لہ عند اللہ عہد، تو اس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ، اگر چاہے تو اسے عذاب دے، وان شاء ادخلہ الجنہ، اور اگر چاہے تو جنت میں داخل کر دے۔ اس کو ابو داؤد نے، نسائی نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسألہ عن افضل الاعمال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال کے تعلق سے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ نماز ہے۔ قال ثم مہ، تو اس نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الصلاۃ، 3 مرتبہ آپ نے یہی بیان فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کو امام احمد نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی الفاظ دہرائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا سر نیچا کر لیا، تو ہر شخص نے اپنا سر نیچا کر لیا اور روتا رہا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر یہ قسم کھائی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ بشارت سے لہلہا رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز ہمیں بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ نے بیان فرمایا ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، جو بھی بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، ویصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، ویخرج الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ویجتنب الکبائر السبع، اور 7 ہلاکت خیز جو گناہ ہیں ان سے اجتناب کرتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنہ، مگر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وقیل لہ ادخل بسلام، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کو امام نسائی نے
ابن ماجہ نے، ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیتا ہے جو کبائر الذنوب سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اس سے قریب نہیں جاتا اور اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سلامتی کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ 2 بھائی تھے اور ان میں سے ایک آدمی 40 رات پہلے انتقال کر گیا، اور ان میں سے ایک کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، اور وہ اچھا مسلمان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بے شک نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کے پاس میٹھا چشمہ بہہ رہا ہو، میٹھی نہر بہہ رہی ہو، بہت زیادہ پانی ہو اس کے اندر، اور اس میں وہ روزانہ 5 ٹائم غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل کا دھبا باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، اس کے اوپر کوئی بھی میل کچیل کا دھبا باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ 2 سرے کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کو امام احمد، امام نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسی کے مثل ایک اور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قضاع کے بلی خاندان کے 2 آدمی تھے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لائے، ان میں سے ایک دوسرے سے 1 سال پہلے شہید ہو گیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ قبل الشہید، مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا کہ ان میں سے جو دوسرا شخص تھا وہ شہید سے قبل جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے آپ کے پاس یہ خواب ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رمضان، کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ وَصَلَّى 6,000 رَكْعَةً، کیا اس نے 6000 رکعات نہیں پڑھی؟ وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلَاةَ سَنَةٍ، اور اس نے پورے 1 سال نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے بیان فرمایا یہی وجہ ہے کہ دوسرا پہلے سے جو شہید ہو گیا تھا اس سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کو امام احمد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا 5 وقتہ نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ یہ ان کے لیے کفارہ ہے جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبیرہ وکذلک الدہر کلہ، جو بھی مسلمان بندہ نماز کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہ عمدہ طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز کے خشوع اور خضوع کا خیال رکھتا ہے اور اس کے رکوع کو پورا کرتا ہے، تو جتنی بھی گناہیں اس سے پہلے کی ہوئی رہتی ہیں وہ ان کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ پورے سال ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مسلمان بندہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے اور رکوع کا بھی خیال رکھتا ہے، قیام کا بھی خیال رکھتا ہے، سجدوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور خشوع اور خضوع بھی اختیار کرتا ہے، تو گناہوں کے لیے یہ چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب تک گناہ کبیرہ سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو گناہ کبیرہ بے شمار ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الکبائر ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ گناہ کبیرہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، تاکہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا سکیں۔ تو جو آدمی گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے تو یہ نمازیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔
تو میرے بھائیو، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم عمدہ طریقے سے وضو کریں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھیں۔ اور ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ اصبت حدا، میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس سے حد لازم آتی ہے، فاقیمہ علی، تو وہ حد میرے اوپر قائم کیجئے۔ وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پوری کر لی تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے ایسا گناہ کر لیا ہے جس سے حد لازم آتا ہے، لہذا اللہ کی کتاب کے مطابق میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، هل حضرت معنا الصلاۃ، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، قد غفر لک، آپ کی گناہیں بخش دی گئیں۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جس حد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ایسا گناہ تھا جس پر تعزیر لازم آتی ہے، یعنی تعزیراً اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم نے ایسا گناہ کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو نماز پڑھی ہے اور وضو کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کے ذریعے سے وہ تمہارے گناہ مٹا دی ہے، تمہارے گناہ معاف کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز کا یہ ثواب ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے ذریعے سے ایسی گناہیں بھی مٹ جاتی ہیں جو کہ تعزیری سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، ایسی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ان نمازوں کے ذریعے سے جس پر تعزیراً سزا لازم آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تو ایسی صورت میں اللہ کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ اور ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، کہ ایک آدمی نے کسی غیر محرم عورت کا بوسہ لے لیا، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اپنے واقعے کی خبر دی۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، فقال رجل، تو اس آدمی نے کہا، علی ھذا یا رسول اللہ، کیا یہ میرے لیے ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے بیان فرمایا، لجمیع امتی کلہم، یہ میرے تمام امتیوں کے لیے ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث پر غور کریں کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے اور وہ اس پر پشیمان ہو تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بخش دیتا ہے جب وہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کا عمل کرے، اور نیکی کے اعمال میں بہترین عمل نماز ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے سے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تم پر رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے جاتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، تو وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ جس نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ آسمان میں چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رات اور دن کے فرشتے آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کا اجتماع نماز فجر اور نماز عصر میں ہوتا ہے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے اللہ کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب ہم ان کے پاس آئے تو بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے رخصت ہوئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائی، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتے ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، نہ فجر کی نماز میں حاضر ہوں اور نہ عصر کی نماز پڑھیں، تو ایسی صورت میں یہ فرشتے اللہ کے پاس
کیا گواہی دیں گے؟ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہو جائے گا جو غائب رہنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہم سے نہیں روٹھے گا؟ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے ان نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فمن حافظ علیہا کان له اجرہ مرتین، جس نے ان نمازوں پر محافظت کی اس کو دوہرے اجر سے نوازا جائے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان سابقہ قوموں کی طرح نہ بنیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، بلکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے تابع دار بندے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی تابع داری کرنی چاہیے، اس کے احکام کو بجا لانا چاہیے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سزاوار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس کی سزا ہمیں ضرور دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ تو وہ کہیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نماز نہ پڑھنے والے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں تدبر کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حافظ علیہا، جس نے نماز پر محافظت کی، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جو شخص ان نمازوں پر محافظت نہ کرے، ولم یکن لہ نورا، اس کے لیے نور نہیں ہوگا، ولا برہان، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجات، اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا، وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس کو امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کو امام ابن حبان نے اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو نماز پر محافظت کرتے ہیں، یہ نماز اس کے لیے نور بن کر کے آئے گی، دلیل بن کر کے آئے گی، نجات بن کر کے آئے گی، اور جو نماز پر محافظت نہ کرتے ہوں، نہ ان کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ کوئی برہان ہے اور نہ ان کے لیے کوئی نجات ہے، بلکہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب کے سب کافر تھے، تو کیا ہم اپنا شمار کافروں میں کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو ہم نماز چھوڑ کر کیوں کفر کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جائے؟ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب زندگی جتنی بھی بچی ہوئی ہے اس میں تیری نماز پر محافظت کریں گے اور نماز کو پوری پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔